اوکے جی السلام علیکم تمام مسیحی کمیونٹی جن کے ساتھ جڑاوالا میں واقعہ پیش آیا، ہم مسلم کمیونٹی کی طرف سے ان کے ساتھ جناب تعزیت کرتے ہیں کہ جو بھی ہوا یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم یہاں یہ بات ضرور کریں گے کہ پاکستان کا آئین ہر شہری کو اتنے ہی حقوق دیتا ہے جتنے مسیحی کو دیتا ہے اتنے ہی مسلمان کو دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے جب پاکستان بنا کر پہلی تقریر کی، اس سپیچ میں یہی کہا تھا کہ پاکستان میں ہر شہری آزاد ہے، مگر اگر جڑاوالا میں کوئی توہین قرآن کا واقعہ ہوا تو اس کو تھانے میں جانا چاہیے تھا، عدالت میں جانا چاہیے تھا۔ اگر پولیس نے نہیں پکڑا تو پولیس کے دروازے پہ جانا چاہیے تھا۔ اگر پولیس نے پکڑ لیا، ڈپٹی کمشنر نے کوئی سستگی کا مظاہرہ کیا تو اس کے دروازے پہ جانا چاہیے تھا اور ان سے انصاف مانگتے پرامن طریقے سے۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ پوری عیسائی مسیحی برادری کی بستی جا کر جلا دیں اور پوری بستی میں جا کر آگ لگا دیں؟ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پہنچے تھے۔ پوری دنیا میں آپ کو پتہ جہاں جہاں بھی مسیحی کمیونٹی کے ملک ہیں وہ کس نظر سے پاکستان کو دیکھیں گے، کس نظر سے اسلام کو دیکھیں گے، کس نظر سے اسلام کے ماننے والوں کو دیکھیں گے۔ کیا آپ نے یہ شیشہ دکھایا ہے کہ یہ جتھے بن کر جدھر مرضی ہم چوکوں میں کھڑے ہو جائیں، کسی کا گھر جلا دیں، کسی کی دکان جلا دیں، کسی کا مکان جلا دیں، بعد میں آپ لوگ اپنے بچوں سمیت گھروں سے فرار ہو جاتے ہیں؟ پھر تو مردانگی کا مظاہرہ کیا کریں، پھر گھروں میں رہیں، پھر سامنے بیٹھ کر مقابلہ کیا کریں۔ آپ اس طرح کرتے ہیں، ملک کو بدنام کر کے، اسلام کو بدنام کر کے بعد میں کہتے ہیں جی ہماری کسی نے سنی نہیں تھی۔ بھائی آپ کا کام صرف آواز اٹھانا ہوتا ہے۔ اگر اسلام کے خلاف کوئی توہین ہوئی ہے، قرآن مجید کے خلاف کوئی توہین ہوئی ہے تو آپ کا کام ہے جا کے پولیس میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR درج کرانا، ابتدائی رپورٹ آپ نے جا کر درج کرانی کہ یہ واقعہ یہاں ہوا ہے، تو اس پہ عمل کرنا، عمل درآمد کرنا، امپلیمنٹ کرانا، یہ پولیس اور عدالت کا کام ہے۔ میں اپنے پاکستان کے لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ اب وہ توہین قرآن کے مجرم اور یہ گرجا گھر کو جلانے والے مجرم جو ہیں ان کو سکون مل گیا ہوگا کہ مسیحی اور مسلم کمیونٹی کو آپس میں لڑا کر یہ ہر گروہ میں شدت پسند لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو شدت پسند لوگ نظر آئیں گے۔ تو میں ان شدت پسندوں سے کہتا ہوں کہ تم مٹھی بھر لوگ ہو کر کیوں مذہب کو بدنام کرتے ہو؟ انہوں نے اپنے مذہب کو بدنام کیا قرآن مجید کی توہین کر کے، اور انہوں نے اپنے مذہب کو بدنام کیا کہ گرجوں کو جلا کر، صلیب کو توڑ کر۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا وفد آیا، آپ نے ان کی مہمان نوازی کی۔ نجاشی بادشاہ عیسائی المذہب تھا، بعد میں اس نے حضور کا کلمہ پڑھا، اس نے نبی کریم کے وفد کو عزت و تکریم سے نوازا، مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، چائے پلائی، پانی پلایا۔ اس دور کی جو ٹی تھی، جیسے ہمارے ملک میں چائے پلاتے اس میں عزت ہے، سعودی عربیہ میں قہوہ پلاتے اس میں عزت ہے، اسی طرح انہوں نے اپنے اپنے علاقے کے مشروب پلائے۔ حضور نے کہا تھا کہ وہ مسیح بادشاہ ہے مگر عادل بھی ہے اور ظالم بھی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ سے زیادتی نہیں کرے گا۔ وہ نجاشی پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت جعفر تیار نے سورۃ مریم کی تلاوت کی تو سبھی پادری صاحبان بھی وہاں بیٹھ کر سن رہے تھے، نجاشی بھی سن رہے تھے، تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا وہاں۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایک واقعہ پہلے لاہور جوزف کالونی میں ہوا، پھر کوٹ رادھا کشن میں ہوا، اس طرح کے گوجرا میں، ٹوبہ میں ہوا، تو یہ کتنے کے دن ہم برداشت کریں گے؟ حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو، پاکستان کے قانون کو جنگل کا قانون نہ بننے دیں۔ جو مرضی بڑا اٹھتا ہے، میں نے دیکھا پولیس پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جو مرضی اٹھتا ہے وہ جس سے مرضی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جو اٹھتا ہے جو جناب اللہ اپنی مرضی کی باتیں کرتا ہے اس پہ کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ جڑاوالا واقعہ پہ
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آج ہی ادھر عدالت لگا لینی چاہیے تھی، آج ہی ادھر فیصلہ ہو جاتا، اور پادری صاحبان اپنے بندوں کو لے کر پیش ہو جائیں اور یہ مسلمان اپنے وہ بندوں کو پیش ہو جائیں لے کر، اور عدالت میں فیصلہ ہو جائے، اور اس فیصلے کو جلدی کیا جائے تاکہ آگے بن سکے کہ کوئی کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ نہ کر سکے، نہ کوئی مسجد پہ۔ مگر لمحہ فکری ہے، آپ نے مسیحیوں کو کیا اپنا چہرہ دکھانا ہے؟ آپ نے ان کے گرجے جلائے، آپ اپنے مسلمانوں کی مسجدیں گرا دیتے ہو، مسلمانوں کی مسجدوں پہ سٹے لگاتے ہو، مسلمانوں کی مسجدوں کو سیل کراتے ہیں۔ کوئی کہتا میں نے امام بارگاہ نہیں بننے دینی، کوئی کہتا میں نے اہل حدیث کی مسجد نہیں بننے دینی، کوئی کہتا میں نے بریلوی حضرات کی مسجد نہیں بننے دینی، کوئی کہتا میں نے دیوبندی کے حضرات کی مسجد نہیں بننے دینی۔ بھئی یہ جتھوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ فرقوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ گروہوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم پوری امت کے نہیں، پوری عالم اسلام کے نہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں۔ کوئی ان کو مانے یا نہ مانے ان کی اپنی مرضی، مگر حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، ساری کائنات کے لیے پیغمبر بن کے آئے۔ ہمارا توریت پہ ایمان ہے، انجیل پہ ایمان ہے، زبور پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے۔ عمل کرنے کے لیے ہم اسلامی لوگ صرف قرآن مجید کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، مگر ہمارا ایمان تمام آسمانی کتابوں پہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں خدا کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو جڑا رہنے دیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر یہ جتھوں کا پاکستان بن گیا تو کون اس ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ کون اس ملک میں تجارت کرے گا؟ کون اس ملک میں انویسٹ کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ بھئی ادھر تو جتھوں کی حکومت ہے۔ اس لیے پاکستانی حکومت کو بھی اور کاکڑ صاحب کو یہاں پہنچنا چاہیے، نگران وزیر اعظم صاحب کو ادھر پہنچنا چاہیے، اور مسیحی بستی میں جا کر دیا جائے، ان کے بچوں کو معاوضہ دیا جائے، اور جو شادی رکھی ہوئی تھی جنہوں نے اپنے بچے کی ان کا سامان جلا ان کو معاوضہ دیا جائے۔ میں سب کو اپیل کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہنچیں، وزیر اعظم صاحب وہاں پہنچیں، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پہنچیں، چیف جسٹس کو بھی وہاں پہنچنا چاہیے تھا، اور اسی طرح ہر کمیونٹی کے آدمی کو وہاں پہنچ کے ان کی امداد کی جائے۔ پوری دنیا سے اگر ان کو امداد آئے تو ان کی الگ بات ہے، آپ بھی بڑے دل کا مظاہرہ کریں، اور جنہوں نے قرآن مجید کی توہین کی ہے ان مجرموں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کسی بھی مذہب کے آدمی کو کسی کے بھی مقدس عبادت گاہ یا مقدس کتاب کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ سارے مسلم اور مسیح کمیونٹی سے آپ جہاں جہاں بھی ہیں آپ صبر کا مظاہرہ کریں، خدا کے لیے اکٹھے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، کسی کو مت چھیڑیں، کسی کے کتاب کو مت توہین کر نظر سے دیکھیں۔ اگر آپ کو نہیں کوئی بات اچھی لگتی تو اس کو آپ انفالو کر دیں، آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، مگر یہ کیسا ہے کہ کسی کی بات کو آپ اچھا بھی نہیں سمجھیں اور اس کو مارنے تک بھی جائیں؟ یہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو حقوق حاصل ہیں۔ میں سب مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ میرے ساتھ کتنے مسیحی دوست کلاس فیلو رہے، ہم نے تو ان سے کبھی اس طرح کا رویہ نہیں کیا تھا، میرے ساتھ کھاتے تھے پیتے تھے۔ بھائی ان کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی چاہیے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا اہل کتاب عورت سے اگر آپ سے شادی کرے تو آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، اہل کتاب عورت سے آپ منع بھی نہیں کر سکتے کہ تم گرجا نہیں جانا، تم یہ نہیں کرنا۔ وہ تو آپ کا اخلاق ہے، بیہیویئر کہ آپ کس رویے سے پیش آتے ہیں وہ آپ سے متاثر ہو۔ اس لیے سبھی کو میرا پیغام ہے کہ حضور نے مدینہ میں معاہدہ کیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان عیسائی پہ حملہ نہ کرے جب تک وہ اس پہ حملہ نہ کرے، جب تک وہ آپ کو نقصان، جب آپ کے قانون پاکستان کے آئین کو وہ مانتے ہیں۔ مدینہ پاک میں حضور نے معاہدے کیے تو کیسے کیے؟ نجران کا وفد آیا تو اپنے مسجد میں بٹھا دیا اور کہا تم اپنی عبادت کر لو اس نکر میں بیٹھ کر۔ تو اس لیے مسیحوں نے پہلی جو ہجرت ابشا تھی اس میں مسلمانوں کی ضیافت کی تھی، وہ ہمارے محسن ہیں، اس لیے آپ بھی ان کی عزت کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔